السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے یہ ایپیسوڈ آپ تک شاید تھوڑی لیٹ پہنچے، لیکن میں نے ریکارڈنگ ٹائم پہ کر دیا۔ تو آپ لوگوں نے لائک کمنٹ شیئر چینل کو اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، اور ویڈیو کو اب تک لائک کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو جلدی سے کریں، پھر ہم آگے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جلدی۔ تو کمنٹس بھی اچھے کریں۔ ناول کی یہ والی ایپیسوڈز اچھا اسکپ کسی نے نہیں کرنی کہ کچھ کہیں آپ لوگ کے شاید اس میں آپ لوگوں کو کچھ مزہ نہیں آنے والا۔ تو میں سچ بتاؤں تو یہ ایپیسوڈز بہت زیادہ مزے کے ہیں۔ انفیکٹ آج میں ایک ایپیسوڈ کی پروف ریڈنگ کر رہی تھی تو میری آنکھوں میں پانی آ گیا کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ خیر، ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل اور مزے کی بھی ہیں، تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 17۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں بیزاری سے بیٹھا تھا، اسے خود ہی اپنے جذبات اور احساسات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا کراؤن سے سر ٹکائے بظاہر تو بے حس بندہ LED پر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل اور دماغ کہیں اور تھے۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اس حقیقت کی دنیا میں لائی تھی۔ کون ہے؟ وہ وہیں بیٹھا گڑگڑا کر بولا، چہرے پر وہی ازلی بیزاری تھی۔ ہاں سائیں، وہ آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ ملازمہ اس کی آواز پر خوفزدہ ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی، آ جاؤ۔ وہ احسان کرتے بولا تو ملازمہ نے ڈرتے دروازہ کھول کر قدم کمرے میں رکھا تھا۔ پورے کمرے کی لائٹس بند تھی، صرف LED کی اسکرین سے نکلتی روشنی کمرے کی چیزوں کو واضح کر رہی تھی۔ ملازمہ نے آہستہ ارمغان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور فوراً واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ شیر کی طرح اس کو کچا چبا جاتا۔ اس نے اسی میں اپنی عافیت جانی تھی۔ موڑے کہاں ہیں؟ ارمغان نے اب نارمل لہجے میں پوچھا، جبکہ پوچھنا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کیسی ہے، لیکن دل پر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ ہاں چاہیے، وہ بی بی سائیں تو بنفشہ باجی کے کمرے میں ہے۔ واٹ؟ ابھی تک وہاں ہے؟ ارمغان نے گھڑی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ جی ہاں چاہیے، ان کا بخار ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اور ابھی وہ کچھ بولتی کہ وہ بیڈ سے اٹھ کر تقریباً باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اس لڑکی کے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ اپنے موڑے کے لیے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو اس کا اور بنفشہ کا تھا، جس سے وہ آج منہ موڑے بیٹھا تھا۔ موڑے، آپ اس وقت تک یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بغیر دروازہ ناک کیے اندر داخل ہو کر بیڈ پر بیٹھی اپنے موڑے سے پوچھنے لگا۔ بچہ، اس کا بخار کبھی اتر رہا ہے، کبھی دوبارہ تیز ہو جاتا ہے۔ بچی کو میری ضرورت ہے، مجھے وقفے سے پٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی تھی۔ آپ اٹھیں موڑے، اپنے روم میں جا کر آرام کریں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اب واقعی اپنی موڑے کے لیے پریشان ہوا تھا۔ بچہ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک رات جاگ لینے سے، اور میں اپنی بچی کو یوں تکلیف میں چھوڑ کر آرام نہیں کر سکتی۔ وہ بنفشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرتی ہوئی بولی۔ اب کیسا ہے اس کا بخار؟ اور نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ اب اس وقت تو بخار ٹھنڈا ہے، خوشبخت بیگم نے کہا تو ارمغان کو اپنے دل و دماغ میں سکون کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ ویری گڈ، بخار ٹھنڈا ہے تو آپ اٹھیں نا، پھر اپنے روم میں چل کر آرام کریں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ آج میں نے 3 سے 4 ایپیسوڈ پروف ریڈ کی ہیں، کوشش کروں گی آپ کو سارے دے دوں، اور اس وقت میری گردن میں اتنی شدید درد ہے کہ مجھ سے سر جھکا کے ایپیسوڈ کی ریڈنگ نہیں ہو رہی۔ ارمغان، تم کیوں ضد کر رہا ہے؟ بچہ، اس کا بخار کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہوتا تو وہ سکون سے رہتی، اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ تیز بخار میری بچی کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں تو مورے ٹھیک ہے نا، سویرا رک جاتی ہے، آج رات اس کے پاس اسی روم میں۔ آپ چلیں، اٹھیں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ دوں۔ آپ کیوں اس کے لیے پریشان ہیں؟ نہ یہ آپ کی سگی بیٹی ہے اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے ارمغان؟ سگی سوتیلی سے تمہارا بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں، اور یہ مجھے ہمیشہ سے پیاری تھی، اور اب تو میری بہو بھی ہے، اور اصل بیٹی تو بہو ہی ہوتی ہے نا، جو آپ کے پاس رہتی ہے۔ اور میں کیوں چھوڑوں اسے؟ اپنی بیٹی کو ملازموں کے سر پر
اس کی موڑے بھی زندہ ہے، اس کا خیال رکھ سکتی ہے، تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ اس وقت اب ذرا برہمی سے بولی اور مکان چل کر ان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا تھا اور اپنی موڑے کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا۔ موڑے میں مذاق کر رہا تھا، تم اور مذاق کر لینا کبھی اور یاد بھی آخری مرتبہ کب ہنسے ہو؟ اور مور کر بولیں، اچھا چھوڑے نا، آپ اٹھیں اور میں ہوں نا یہاں پر، میں رکوں گا آپ کی بیٹی کے پاس، اس کا خیال بھی رکھوں گا۔ ارمغان اب اپنی موڑے کو مناتے ہوئے بولا، کیا کہا؟ تم یہاں رکو گے واقعی؟ کیا سچ میں؟ خوش بخت نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، رکنا تو پڑے گا، اب آپ نے تو میری بات ماننی نہیں، اور اگر آپ جاگیں گی تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، وہ تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ واقعی پریشان ہوا تھا۔ تم واقعی اس کے پاس رکو گے نا، اور اس کا خیال بھی رکھو گے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی موڑے، رکوں گا اور خیال بھی رکھوں گا۔ آپ کو یقین نہیں ہے مجھ پر؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے کمرے میں بیچ کر خود بھی اپنے کمرے میں نیچے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا تھا، اور مکان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ واقعی یہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی موڑیں کیسے بھانپ گئی تھیں۔ نہیں موڑے، میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ تم کچھ بھی کر سکتے ہو ارمغان، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم یہیں اس کے پاس رہو گے۔ اچھا نا موڑے، وعدہ یہیں رہوں گا، وہ مجبوراً بولا۔ رات کو اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے بلا لینا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک بار پھر بنفشہ کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کرتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اور ارمغان بھی ان کے پیچھے کمرے سے نکلا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو اب؟ انہوں نے مڑ کر پوچھا۔ آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑنے آ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا مجھے؟ اور میں کوئی بارڈر پر جا رہی ہوں؟ جاؤ تم کمرے میں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو میں تو جنگ پر ہی جا رہا ہوں۔ وہ منہ میں میرے منانے لگا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ مسکرا کر اپنا سر دائیں بائیں ہلاتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارمغان نے کمرے میں آ کر ہر طرف نظر دہرائی تھی، پھر ایک جانب رکھے تو وہ سنگل صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھے تھے، بیڈ پر کمفرٹر میں لپٹا وجود مسلسل اس کی نظروں کے حصار میں تھا۔ اسے ایک بار پھر اس کے بخار پر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جو اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اب اس کی تکلیف پر خود ہی بے چین تھا۔ وہ خود ہی اپنے دل کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے وجود کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارنے کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ کے قریب پہنچا تھا اور اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بنفشہ کا بخار چیک کیا تھا۔ بخار کی شدت میں کمی آ چکی تھی، لیکن بخار اب بھی اس کے نازک وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ارمغان اب بیڈ پر ہی بیٹھا قریب سے بنفشہ کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی پتلی ناک، سرخ آئرس جو ہمیشہ اس کے ہزار میں شرم سے گلابی ہوتے تھے، آج بخار کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ہی دہک کر سرخ اناری ہو رہے تھے۔ رنگت پھر بھی زردی مائل ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے سرخ ہونٹ بخار کی وجہ سے خشک، زرد اور نیلے سے ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اس کے لیے عجیب سا محسوس کر رہا ہوں؟ تمہارا اس سے رشتہ فقط چند روز کا ہے، تم فیصلہ لے چکے ہو اور اپنی زبان سے اب نہیں پھرو گے۔ تمہیں اس کے اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے۔ ارمغان خود کلامی کرتا بیڈ سے اٹھ کر دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ اپنی مسلسل گہری نظروں سے بنفشہ کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ بنفشہ نیند نہ ارمغان کو آنی تھی اور نہ آ رہی تھی۔ وہ سیلنگ کو دیکھتا سارے دن میں ہوئے واقعات کو سوچ رہا تھا۔ اسے بنفشہ پر کسی بھی قسم کا شک نہیں تھا۔ وہ کال کی ریکارڈنگ سن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولی نے اسے دھوکے سے وہاں بلایا تھا، لیکن بنفشہ کا ولی کے لیے طلب کر اس سے ملنے شہر سے گاؤں چلے جانا اسے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مر بھی جاتا تو اس کی بیوی کیوں جاتی اس شخص کے پاس؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا؟ کیا وہ اس سے ملنے چلی؟ ارمغان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، الٹا ڈرائیور کو بھی منع کر دیا۔ لیکن ڈرائیور نے بنفشہ کو اسپتال ڈراپ کرنے کے فوراً بعد ارمغان کو کال کر کے اطلاع دے دی تھی۔ موڑے ارمغان کی گہری سوچوں میں مسلسل بنفشہ کی بڑبڑاہٹ سے خلل پڑا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی خود میں سمٹی بنفشہ کو دیکھنے لگا تھا، جو بڑبڑا رہی تھی۔ موڑے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کہاں چلی گئیں آپ؟ کوئی بھی آپ کی بنوں کو پیار نہیں کرتا۔ موڑے، سب بہت ظالم ہے، آپ کیوں چھوڑ گئیں مجھے؟ آپ کے جانے کے بعد بابا سائی نے آپ کی بیٹیوں سے رشتہ ختم کر لیا، مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے۔ ابھی بنفشہ نیند میں اپنی سرگوشیاں مکمل کرتی کہ ارمغان اس کا گال تھپتھپا کر اس کی سرگوشی کا گلا گھونٹا تھا۔
وہ طرف اٹھا تھا اور اس کے آگے کے الفاظ سن نہیں سکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ ارمغان کے تھپتھپانے پر اپنی بھربراہٹ روک چکی تھی، لیکن اب بھی ہوش میں نہیں آئی تھی، جبکہ اس کے رخسار کی تپش سے ارمغان اس کے بخار کی بڑھتی شدت کو بھانپ چکا تھا۔ وہ جلدی سے روم کے فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالتا اسے سائڈ ٹیبل پر رکھے باؤل میں انڈیلنے لگا تھا، پھر اس میں پٹیاں بھگوتا بنفشہ کے ماتھے پر رکھنے لگا پانی۔ بنفشہ اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل اتنا ہی بول سکی تھی۔ اس کی یہ حرکت ارمغان کو دہکا چکی تھی، لیکن وہ اپنی طلب کو نظر انداز کرتا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے کر بٹھاتا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے لگا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو اپنے چٹانی سینے پہ میں دھنسا محسوس کر کے ارمغان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا تھا۔ اسے پانی پلانے کے بعد ارمغان پل میں اس کا سر واپس تکیے پر رکھ چکا تھا اور اس کے نازک لبوں پر جھکا تھا۔ اسے بخار میں ڈوبے گرم کوئلے جیسے وجود پر ارمغان کی عنایت بنفشہ کو ٹھنڈی شبنم کی طرح محسوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر ارمغان کو دیکھنے لگی تھی۔ ارمغان نے کتنے ہی لمحے اس اپنے لمس سے سکون پہنچایا تھا، پھر اپنے احساس و جذبات کو قابو کرتا ایک بار پھر ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگونے لگا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کہاں وہ اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور اب اس کا وجود اس کی خواہش کر رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی طلب بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مجھے صرف اس کا سراپا کھینچ رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے اس لڑکی میں۔ ارمغان خود کلامی کرتا خود کو سمجھا رہا تھا۔ وہ بنفشہ کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھے اپنے دل میں خود ہی دلائل پیش کرتا، خود ہی رد کرتا، نہ جانے کیوں اتنا الجھ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی جدوجہد کے بعد بنفشہ کا بخار ایک بار پھر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارمغان کو دیکھا، جس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں تھا۔ بنفشہ نے چند لمحے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی بے حسی یاد آئی تو آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ ارمغان کا ہاتھ اپنی پوری قوت لگا کر بھی نرمی سے ہی جھٹک سکی تھی، لیکن ارمغان کا ہاتھ اس کے ماتھے سے سرک گیا تھا۔ وہ ماتھے سے پٹی اٹھاتی دور اچھال چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ اس کے اچانک افتتاح پر ارمغان ہوش میں آتا دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ روحِ ارمغان سے لڑکی کا سفر کوئی بنفشہ کے دل سے پوچھتا کہ سلامت ہو یا درد کی شدت سے پھٹ گئے ہو، لیکن وہ خود کو مضبوط بنا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ ارمغان سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے بخار ہے؟ میری وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا تو پھر میری وجہ سے آپ کی موڑے کو بخار ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے کہے گئے ارمغان کے جملے سے اپنے انداز میں لوٹانے لگی تو ارمغان اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھتا بنفشہ سے اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ نچلا لب دانتوں میں دبا ہوا تھا، پیروں کو وہ اضطراب کی کیفیت میں مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ارمغان کا یوں کھینچنا کتنا اذیتناک لگا ہوگا۔ وہ گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند کر سر جھکا گیا تھا۔ بنفشہ اس کی چوری پوچھ دیکھتے ہمت کر کے بیڈ سے اٹھی تھی اور اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پر ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ ارمغان، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ میں بے وفا نہیں ہوں۔ اس دن آپ کو بخار ہوا تھا تو سچے دل سے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، لیکن لڑکی ہونا ساری زندگی میرا ماضی میرا پیچھا کرے گا، میری نادانیاں میری غلطیاں گناہوں کی طرح میرے ساتھ جائیں گی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے، مجھے پتا ہے، لیکن ایسی بھی کیا ناراضگی کہ وہ سارا وقت بھول گئے جو ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے۔ وہ وقت بھول گئے جب مجھے خود سے دور جھٹک کر کہا تھا کہ بنفشہ تمہیں اسے سکنے لگی تھی۔ آپ نے کہا تھا بنفشہ تم سے دور اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا بخار تمہیں نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا ارمغان مجھے ٹائیفائڈ بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہہ کر رونے کے درمیان استہزائیہ ہنسی تھی۔ میں کتنی بیوقوف تھی ارمغان، مجھے بہت بڑی غلط فہمی تھی، لیکن آج جب آپ نے مجھے دھوکہ دے کر اپنی موڑے سے دور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک انچاہی دلہن کبھی بھی منچاہی بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ روتی اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا گئی تھی۔ اس کی باتیں ارمغان کا دل چیر رہی تھی، لیکن وہ چہرہ موڑے بے حس بنا رہا۔ وہ اب رونے لگی تھی تو ارمغان کا دل بغاوت کرنے لگا تھا۔ میں بے وقوف ہوں کہ آپ سے محبت کی، میں 100 بار مر کے بھی زندہ ہو جاؤں تو ارمغان عطل مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ بھلا ایسی بیوی سے بھی کوئی محبت کرتا ہے جو کسی غیر خبردار۔ اب تم نے کوئی فضول بات کی تو ارمغان کا ضبط جواب دے گیا تو بیڈ سے اٹھ کر اس کا جبڑا دبوچ کر گھٹاتا ہوا بولا، پھر اسے نرمی سے جھٹکتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارمغان،
ارمغان میں نے تو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یقین کریں میرے ساتھ ایک بیڈ پر بیٹھنے سے آپ کو بخار نہیں ہوگا، میں جھوٹ تو نہیں ہوں کہ آپ اس کمرے میں بھی ٹھہر نہیں سکتے جہاں میں ٹھہروں۔ بنفشہ نے روتے ہوئے لہجے میں کہا تو ارمغان کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے تھے، وہ نہ جانے وہ جانے کا ارادہ ترک کرتا واپس آ چکا تھا۔ اس حویلی میں مجھ پر پہلے ہی 2 بھائیوں کو پھانسنے کا الزام ہے، اب آپ کمرے سے نکل کر ثابت کر دیں گے کہ میں کریکٹر لیس اب بھی اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی کہ اس کے تمام شکوے ارمغان کے سخت گرفت میں دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس کی باتوں کا سارا غصہ اس پہ انڈیل رہا تھا۔ بنفشہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ آپ کو بھی بخار ہو جائے گا، وہ گہری سانسیں بھرتا پیچھے ہٹا تو وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ ارمغان کو اس کی بے فضول رٹ پر غصہ آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اس کے بالوں کو قینچی سے ذات کرنے لگا تھا۔ بنفشہ نے قریب سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، آنکھیں رونے کی چغلی کر رہی تھی، چہرہ بجھا سا تھا۔ بنفشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی کو نرمی سے چھوا تو ارمغان اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کچھ سوچ کر رک گیا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے شکوہ کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا، وہ بنفشہ کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ناراضگی مگر لبوں پر وہ نرم سا احساس چھپا ہوا تھا جو صرف وہ سمجھ سکتا تھا۔ بنفشہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جانتی تھی کہ ارمغان ناراض ہے اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اسے سمجھا دے۔ تم ہمیشہ اپنی من پسند راہ پر کیوں چلتی ہو؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی مگر درکنوں میں محبت بھی جھلک رہی تھی۔ بنفشہ نے سر جھکایا، دل تیز دھڑک رہا تھا لیکن وہ بھی اب ارمغان کی ناراضگی اور کوشش کو محسوس کر رہی تھی۔ ارمغان کے قریب آتے ہی وہ آہستہ سے اس کے کندھے کو چھو رہی تھی۔ ارمغان میں بس وہ اسے خاموش رہنے کا کہتا، اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس کا غصہ بھی آج بنفشہ کو دل و جان سے قبول تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی واضح نظر آ رہی تھی۔ ارمغان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے پر گرا تھا، اسے چاہتی تھی لیکن سمجھتی نہیں تھی۔ ارمغان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دونوں کے جذبات اور احساسات ایک جیسے تھے، جو وہ چاہتا تھا وہ بھی تو وہی چاہ رہی تھی۔ وہ کیوں انا کو درمیان میں لا رہا تھا؟ وہ آج سارا دن دماغی اور جسمانی طور پر تھک چکا تھا، اس کے دل اور دماغ کو سکون کی ضرورت تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ سارے فیصلے جو دوپہر میں لیے تھے وہ اس کے ذہن میں بھول چکا تھا۔ دل بغاوت کر رہا تھا لیکن دماغ رقیق بنا ہوا تھا، وہ گہری سوچوں میں تھا جب نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے دور ہوا۔ بنفشہ اسفندیار یوسف ذیحان مجھ سے دور رہو، وہ ضبط سے تقریباً دھارا تھا۔ میں بنفشہ اسفندیار یوسف ذیحان ہوتی تو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ میں بنفشہ ارمغان اتل یوسف ذیحان ہوں، میں آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتی نگاہت سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ ارمغان آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھ پر کیا گزری جب آپ تھی، آج مجھے لگا وہ آپ کی امانت میں ہے۔ آنت وہ کہتی سی اس کی تھی، اس سے آگے کچھ بھی کہا نہیں گیا تھا۔ اس کی بات پر ارمغان نے غصے سے لب بھینچے تھے۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ تمہیں میں نے اپنے سر پر بٹھایا ہے تو اتارنا بھی جانتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ ارمغان اتل کمزور نفس کا مالک ہے، اب تم چاہ کر بھی کبھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کے دل میں میری جگہ تھی، یہی کب شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ ارمغان مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس وقت آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو اتنی بے باک بات اتنی آسانی سے کر رہی تھی، اس نے جو کرنے کی کوشش کی تھی میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے سے بتانے کی کوشش کی تھی، اسے کہاں کہاں تکلیف پہنچی تھی۔ وہ منظر ارمغان کے ذہن میں لہرایا تھا۔ ارمغان مجھے آج پہلی بار پتہ چلا کہ بچھو کا ڈنگ کیسا ہوتا ہے، آپ کی نرمی کی مرہم ہے جو مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ روتی ہوئی ارمغان سے التجا کر رہی تھی جو بنفشہ کے لبوں پر درد کی تحریر کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کی عنایت کے باعث رنگ رس رہا تھا۔ تمہیں تو میرا ساتھ بچھو لگتا تھا، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ نہیں ارمغان، وہ تو سکون ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں مانتی ہوں کہ پہلے تکلیف ہوتی تھی لیکن اب تو میری ہر تکلیف آپ کی اس قربت نے مٹا دی ہے۔ پہلے دل محبت سے خالی تھا تو نہ جانے کیا کیا کہتی تھی، اب دل میں محبت کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ آپ کا ساتھ میرے دل کو اطمینان دیتا ہے، دل دماغ اور روح کو سکون پہنچانے لگا ہے۔ آپ کی قربت میرے لیے دنیا کی سب سے حسین حقیقت ہے۔ ارمغان وہ اس کے گال پر ہتھیلی ٹکا گئی تھی۔ آپ نے میرے وجود میں جمی جذبات کی برف کو توڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ عقیدت سے چوم کر ارمغان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو ارمغان نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اس کا ہر لفظ ارمغان کا دل سینے سے باہر نکالنے پر تلا تھا۔ ارمغان، یہ وہ لمحات ہیں میری زندگی کے جن کے بارے میں جن میں سے میں ساری زندگی نکلنا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں یہ لمحات، یہ پل یہیں تھم جایا کریں جن میں آپ مجھے سکون کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے الفاظ نے ماضی میں
آپ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن ارمغان اسے میری نادانی سمجھ کر بھول جائیں۔ جو آج میں نے کیا ہے اسے میری آخری خطا سمجھ کر معاف کر دیں پلیز۔ وہ آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ ارمغان کا دل اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ در حقیقت جو بھی محسوس کرتی ہوں ان احساسات کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے مجھے یوں مکمل کیا جیسے صدیوں سے لکھی گئی ایک نامکمل کہانی کو مکمل کیا گیا ہو۔ آپ نے مجھے متر کر مجھے معتبر کیا تھا۔ جب مجھے میرے سگے ماں باپ نے سر سے بوجھ کی طرح اتارا تھا، آپ نے مجھے خود میں چھپا لیا تھا۔ وہ روتی ہچکیاں پڑتی ارمغان کے گلے لگی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دور کرتے اس کے آنسو پہنچتا اس کی آنکھوں میں کھونے لگا تھا۔ بنفشہ نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھتے ہر بات بلا جھجک کہتے، ہر پردہ ایک لمحے میں گرا دیتے۔ اس کی حرکت پر ارمغان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کتنے ظالم ہیں آپ! وہ ارمغان کو بھی بے حس و حرکت دیکھ کر اس کا گریبان تکلیف سے تھام گئی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں تھی۔ ارمغان نے بغیر کسی تاثر کے بنفشہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ سطح سے ہٹا کر اپنی شرٹ کا کالر درست کرنے لگا۔ بنفشہ کی آنکھوں میں اس کی سنگ دلی دیکھتے آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بنفشہ کی کارستانیوں کے ثبوت دیکھے جو چند گھنٹے پہلے ارمغان نے خود کو بخشے تھے۔ ارمغان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو زرد سا تھا۔ نقاہت اس کے چہرے پر واضح تھی، چہرے پر آنسوں کے میٹھے میٹھے نشانات باقی تھے۔ ارمغان کی آنکھوں میں دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھتی اس کا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھنے لگی تو ارمغان نے اپنا ساکت ہاتھ وہیں ٹھہرا دیا جہاں بنفشہ نے رکھا تھا۔ اس کی اس قدر ناراضگی پر بنفشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ارمغان کے ہاتھ پر گرا تھا، لیکن ارمغان کی بے حسی پر ایک بار پھر خود کو مجبور بناتے ارمغان کو خود میں چھپانے لگی تو دونوں کا دل پسلیت کو توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا لیکن اسے اپنا جنون نہیں بخش رہا تھا۔ چہرے پر بے بسی اور دکھ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ شرمندگی کی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ ارمغان نے اس کی قربت کو سمیٹا تو بنفشہ کا دل ڈوب کر ابل رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں جانب ہاتھ کی مٹھی ٹکاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ذرا سا جھک کر ضبط سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم بہت پچھتاؤ گی اپنی اس حرکت پر۔ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے نہ کہ الجھنے کی۔ یہ سب اس وقت مناسب نہیں۔ ایسا پچھتاوا مجھے قبول ہے جو میری روح کو سکون بخشے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی بولی تو ارمغان اس سے دور ہوا تھا۔ بنفشہ کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کے احساسات کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بنفشہ کی آنکھوں کے سامنے ہر منزل دھندلاہٹ کا شکار ہوا تھا کہ اگلے پل وہ اپنی انا کو نظر انداز کر کے اس کے قریب ہو گیا۔ اسے ناراضگی دور کرتے دیکھ بنفشہ کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ارمغان کا خاموش لمس اس کے دل پر نقش بناتا جا رہا تھا۔ وہ لمحے کی گہرائی میں ڈوب گئی تھی جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ اس کے بازو میں سمٹی اور اس کے لمس سے اس کے وجود کے ہر بند کو کھو دیا۔ ارمغان کی انگلیوں کا لمس بالوں سے الجھتا ہوا کندھوں پر ٹھہرا، پھر سرحد عبور کرتا نئے راستوں کو چھو گیا۔ بنفشہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کے ہونٹ کانپتے ہوئے بار بار سرگوشی کر رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ خود کو اس کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لمس نے جیسے بدن کی ہر رگ کو جگا دیا تھا۔ پلیز ارمغان وہ اس کی گرفت میں سمٹ کر لرزتی سانسوں کے ساتھ سرگوشی کر رہی تھی کہ وہ اسے مزید قریب کر لے۔ وہ بار بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی منت پر انداز میں ارمغان سے مخاطب ہو رہی تھی، مگر ارمغان اس کے کان کے قریب جھک کر بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہلا دیتا۔ وہ لمحہ لمحہ اسے اپنی قربت میں اور مضبوط کرتا گیا، کبھی اس کے ہونٹوں کے قریب آ کر رکتا، کبھی سانسوں کی حدت سے گردن کے گرد دائرے کھینچتے اسے مزید بے چین کر دیتا۔ بنفشہ ہر لمس کے بعد مزید مانگتی، لیکن جیسے اسے کسی رکنے کی گنجائش نہ رہی ہو۔ جیسے اب کسی رکنے کی گنجائش نہ رہی ہو، مگر جیسے ہی وہ انتہا پر پہنچی وہ اچانک رکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ارمغان رکنا نہیں اور قریب۔ بنفشہ نے لرزتی آواز میں آنکھوں میں آنسو لیے سے کہا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ارمغان مجھے ادھورا مت چھوڑے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے قریب جھک گیا تھا اور سرد لہجے میں بولا، یہ چاہتا ہوں میں تم اس لمحے کی شدت کو محسوس کرو۔ اور پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا جبکہ بنفشہ اپنی سانسوں اور خواہشوں کے بوجھ تلے کانپتی رہ گئی۔ نہیں، آج تم چاہو بھی تو میں وہ نہیں کروں گا جو تم چاہتے ہو، بے حسی سے بولا تو بنفشہ اس کی ضد پر بے چین ہو گئی۔ اس کے بازو میں سمٹ کر بار بار لبوں سے اس کی گردن کو ڈھونڈنے لگی جیسے ہر لمس التجا چھپی ہو، لیکن وہ ہر بار اس کے وجود کو گرم جوش لمس دینے کے بعد بھی آخری قدم سے پیچھے ہٹ جاتا۔
یہ تمہاری سزا ہے، تم اب بس تڑپتی رہو گی۔ ارمغان کی بات پر بنفشہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر بے بسی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے ارمغان کو دیکھنے لگی تھی، جس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر میری بے سکونی سے آپ کو سکون ملتا ہے تو میں خاموشی سے سب سہ لوں گی، وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہتی ضبط کرنے لگی تھی، ورنہ دل اور جذبات کا تقاضا تو کچھ اور تھا، لیکن وہ حق چھیننے والوں میں سے نہیں تھی۔ جو سلا اس کے صبر کا تھا، اس کے دامن میں بغیر التجا کے رکھا جانا چاہیے تھا۔ ارمغان نے اس کی بڑھتی طرف دیکھی تھی، وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، بس خود پر ضبط کر رہی تھی۔ ارمغان اس کے قریب آیا اور اس کے وجود کی خاموشی سے اپنی شدت کا دائرہ تنگ کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنفشہ اپنی اناگ ایک جانب رکھ کر زبردستی سے اپنا حق لے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ ارمغان کی طرف کا بھی امتحان لے رہی تھی، لیکن حق چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ اسے سلگنے میں لطف آ رہا تھا تو ارمغان کو تڑپانے میں۔ وہ ہر بار دل کی شدت کو چھپا کر پیچھے ہٹ جاتا، بنفشہ ہر بار ضبط سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ جس بھی سے چاہتی نہیں تھی، اسے ہار کھاتی تھی تو زبردستی اسے اپنے رنگ میں رنگتا تھا، اور آج جب وہ بے رنگ تھی، اس کے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی، تو وہ اسے سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ پر تھا۔ ایک نظر دے کر رخ پھیر کر جا چکا تھا۔ بنفشہ نے تکلیف سے اس کی پشت دیکھی تھی جو ڈریسنگ روم کی جانب گیا تھا۔ کوئی اتنا ظالم، اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے؟ بنفشہ نے دل میں خود سے سوال پوچھا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے سب کچھ اٹھا کر زمین پر پھینکتی کمفرٹر میں چھپ گئی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ساری خودداری، سارے احساسات قربان کر چکی تھی، مگر ارمغان جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ بنفشہ اپنے دل کی باتیں جھجک سب سچائیاں کہہ دی تھی، لیکن اسے جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا تھا، اسے نظر انداز کر کے جا چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دے تاکہ اگلے ایپیسوڈ بھی ٹائم پہ آ جائے۔